اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اب آتے ہیں اگلے سٹیپ پر کہ انسانی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ انسانی تخلیق کا مقصد آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اس کو آپ اس موضوع کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اختیار دیا نا کہ چاہے وہ یہ کرے چاہے وہ کرے، وہ اختیار ہونے کے باوجود اپنا اختیار اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دے، یہ ہے اس کا مقصد۔ بقیہ ساری کائنات بھی اللہ کی بات مان رہی ہے نا، لیکن انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اختیار ہونے کے باوجود وہ اپنا اختیار اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دے، سر تسلیم خم کر دے، اس کو کہتے ہیں اسلام قبول کرنا، سرنڈر کر دینا۔ اور عبادت کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، بندگی کرنا، غلامی کرنا۔ اب جب ہم لفظ غلامی کہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مثال لے کر آنی پڑے گی جس زمانے میں انفرادی طور پر لوگ غلام ہوا کرتے تھے۔ اب جب کوئی غلام ہوتا تھا تو وہ اپنے مالک کی ملکیت ہوتا تھا، پورا اس پر اختیار ہوتا تھا اس کے مالک کا۔ آپ اس کو یوں سمجھیے، آج کے زمانے میں تو اب انفرادی طور پر غلام نہیں رہے، ابھی اجتماعی غلامی کی بعد میں بات کرتے ہیں، انفرادی طور پر تو غلام نہیں رہے۔ تو آج قریب ترین جو ہمیں بات لگتی ہے وہ کیا لگتی ہے کہ جی جو ملازم ہے، نوکر ہے۔ نوکر اور غلام میں بڑا فرق ہے۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ دن میں بھی غلام ہوتا ہے، رات میں بھی غلام ہوتا ہے، صبح بھی غلام ہوتا ہے، شام بھی غلام ہوتا ہے، دوپہر میں غلام ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا ہر لمحے کا غلام ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نوکر نہیں ہیں، غلام ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سرونٹ نہیں ہیں، سلیو ہیں۔ دو چیزوں میں فرق ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ بعض اوقات آپ ترجمہ پڑھیں تو جو جدید تراجمہ انگلش کے، اس میں عبد کا ترجمہ ہمبل سرونٹ لکھا ہوتا ہے، سرونٹ نہیں ہے، سلیو ہے۔ لفظ سلیو ذرا آج مغرب میں ذرا گالی بن گیا نا، انڈیویجول سلیو کی بات کر رہا ہوں، اجتماعی غلامی پر بھی آتے ہیں لیکن انفرادی طور پر غلامی کا اپنے تئیں انہوں نے خاتمہ کیا نا، تو لہٰذا سلیو لفظ لکھنا بھی تھوڑا سا ایک ذرا معیوب سمجھا جاتا ہے وہاں۔ تو عبد کا اصل جو ترجمہ سلیو ہے، غلام ہے۔ اور عبد کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، اس کو اگر آپ باب کرومہ سے دیکھیں نا تو عبد یعبد عبدن جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جدی پشتی غلام ہونا۔ کیا مطلب؟ میں بھی اللہ کا غلام ہوں، میرے ابا جی بھی اللہ کے غلام تھے، میرے دادا جی بھی ابا کے غلام، اللہ تعالیٰ کے غلام تھے، اور نسلاً بعد از نسلاً حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے ساروں کے جد امجد ہیں وہ بھی اللہ کے غلام تھے۔ ہم تو ہیں ہی اللہ کے غلام۔ اور غلام کیا ہوتا ہے؟ اس کی پرسنل چوائس نہیں ہوتی کوئی، جو مالک کے مزاج میں آئے وہی غلام کے لیے حقیقت ہے۔ اس نے کوئی ریزننگ نہیں ہے، اس کی کوئی جیسے کہ اپنی پرسنل جو ہے نا وہ لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہے، اس کے مالک کا جو حکم ہے سارا آنکھوں پر ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حکم میں مان سکتا ہوں، یہ حکم میں نہیں مان سکتا۔ جبکہ نوکر کیا کہہ سکتا ہے؟ آپ نے کسی کو باورچی رکھا ہو، اسے کہیں کہ میرا واش روم صاف کر دو، تو وہ کیا کہے گا؟ پاجی کی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ غلام کیا ہے؟ اس کا مالک اسے جو کہے اس نے کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں نوکری میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی نوکر کوئی کام کرتا ہے تو اسے بدلے میں کچھ نہ کچھ اس کے حقوق ہوتے ہیں، اسے بھی کچھ نہ کچھ ملنا ہوتا ہے۔ غلام کا اپنا ذاتی کوئی حق نہیں ہوتا، مالک اسے کچھ دے تو بھی اس کا شکریہ ہے، نہ دے تو بھی اس کا شکریہ۔ غلام پھر بھی غلام ہے۔ اللہ ہمیں دے جتنا دے، جب تک دے، جب لے لے، اس کی مرضی۔ ہم تو اللہ کے غلام ہیں۔ جو مالک دے دیتا ہے غلام اس کا مالک نہیں ہوتا، غلام کے پاس اس کی امانت ہوتی ہے۔ اندازہ کریں آپ، وہ اس پر اپنی ملکیت نہیں جتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی دیا ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کی امانت ہے۔ یہ ہاتھ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، سمجھے ذرا، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ یہ پاؤں ہمارے اپنے نہیں ہیں، انہوں نے تمہارے خلاف گواہی دے دینی ایک دن آنا۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہمارے پاس امانت ہے، ہم نے اس کو ایسے استعمال کرنا جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے۔
اس دائرے کے اندر استعمال کرنا. یہ ہے اصل غلامی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اصل غلام اور اصل بندہ بنا لیں, اور دل سے نا اس کا اقرار بھی کریں ہم, اور اس کا اعادہ بھی کریں, اس کا ذکر بھی کیا کریں. اور ایک آپ کے لیے اس ہفتے کی آپ یوں سمجھیے اسائنمنٹ ہے, ہمارے استاد بھی ہمیں دیا کرتے تھے کہ آپ نے رات کو آج یا کل یا پرسوں جب آپ کو موقع ملے, مصروفیت ہے تو جب کبھی موقع ملے, رات کو تنہائی میں بیٹھ کر ایک دو دفعہ کہنا ذرا اپنے آپ کو میں تو اللہ کا غلام ہوں. پھر اللہ تعالیٰ سے کہنا یا اللہ میں تیرا غلام ہوں, تو میرا رب ہے, میرا مالک ہے, میرا آقا ہے, میں تیرا غلام ہوں, جدی پشتی غلام ہوں, شروع سے غلام ہوں, اب تک غلام ہوں, مروں گا بھی غلام, دوبارہ اٹھوں گا تو غلام. ذرا کہہ کے نا فیل لیں ذرا اس کی ہوتا کیا ہے, اس کی فیل لیں ذرا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. یہ بڑا اہم احساس ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم اگلی بات پر آتے ہیں. انفرادی طور پر جب بات آتی ہے مکی قرآن میں تو کیا آتا ہے کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. مدنی قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب قرآن شروع ہوتا ہے اس وقت بقرہ شروع ہوتی ہے نا. جب اس میں آپ جاتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ پہلا رکوع, دوسرے رکوع میں تو جنرل ایمان والے اور کافر اور جو درمیان والے منافقین ہیں ان کا ذکر آ جاتا ہے نا. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ جب تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, ارے انسانوں بی سلیو ٹو یور لارڈ, اپنے رب کے, اپنے آقا کے غلام بن جاؤ, عبد بن جاؤ. یہ ہے قرآن مجید کی اصل دعوت, ساری دعوتوں کی ایک دعوت. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا غلام بنا لے. لیکن اب اسی تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں. چوتھا رکوع جب شروع ہوتا ہے سورۃ بقرہ کا تو وہ آیت آتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت کی تھی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین میں میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو اصل میں یہ دو لفظ آتے ہیں قرآن مجید میں. عبادت کے ساتھ ساتھ جو دوسرا لفظ آتا ہے وہ خلافت کا آتا ہے. اب ہم اگلا جو پورشن ہے ہماری گفتگو کا وہ خلافت پر کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی, لفظ خلافت کو بھی سمجھیے اور اس خلافت کا عبادت کے ساتھ تعلق بھی سمجھیے. خلافت جو ہے وہ اصل میں عبادت ہی کا اجتماعی پہلو ہے, اور عبادت جو ہے وہ خلافت ہی کا انفرادی پہلو ہے. ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں ایک لحاظ سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب لفظ خلافت کو سمجھیں. خلافت کا جو لفظ ہے اس کا بنیادی مفہوم ہے جانشینی, نائب ہونا. سمجھ رہے بات؟ نائب ہونا. جس طرح ہم نے عبادت کی مثال لی تھی انفرادی غلامی سے, ایسا ہی ہے. تو خلافت کو بھی سمجھنے کے لیے ہم مثال لیں گے اجتماعی غلامی سے. تو ایک زمانہ تھا کہ انفرادی غلام ہوا کرتے تھے, پھر انسانیت نے کافی ترقی کر لی, انہوں نے کہا انفرادی غلاموں کو ختم کرو, اجتماعی غلامی کا آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مختلف قوموں نے مختلف قوموں کو غلام بنانا شروع کیا, اور ہم بھی ماشاءاللہ اس میں پیچھے نہیں رہے. ہم نے بھی 100 سال غلامی میں بسر کی اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا. وہ والی حالت ہے. تو جب ہم انگریز کے ڈائریکٹ غلام ہوا کرتے تھے 47 سے پہلے, انڈائریکٹ غلامی کی بات نہیں کر رہا میں ابھی, ہم ڈائریکٹ غلام ہوتے تھے اس کے, تب کیا ہوتا تھا کہ وہ جو بادشاہ یا ملکہ ہوتی تھی وہ کیا کرتی تھی کہ یہاں اس نے اپنا ایک وائسرائے رکھا ہوتا تھا, وائس جرنٹ کے طور پر, نائب کے طور پر, اور اس موضوع کے اعتبار سے کہوں تو اپنے خلیفہ کے طور پر. اس وائسرائے کا کیا کام ہوتا تھا کہ جو حکم تو ہز میجسٹی اور ہر میجسٹی کی طرف سے آ رہا ہے وہ تو جو کا تو نافذ ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی کیلو کال نہیں ہے, اس میں تو کوئی چانچڑو نہیں ہے. ہاں جہاں اس کا ایکسپریس پرمیشن, کوئی ایکسپریس حکم, ایکسپریس آرڈر نہیں ہے, وہاں کیا کرے گا کہ اس کے جتنے بھی اب تک حکم آئے ہوئے ہیں ان کی روشنی میں اپنی بیسٹ ججمنٹ لگائے گا اپنی ریاست کے مفاد کے خاطر. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نائب ہونا, اس کو کہتے ہیں خلیفہ ہونا. کہ جو اصل آقا اور مالک ہے اس کے جو احکامات آئے ہیں وہ تو جو کہ تو نافذ کیے جائیں, اور جہاں اس کا کوئی ایکسپریس آرڈر نہیں ہے وہاں اس کے جو جملہ احکامات ہیں انہی کی روشنی میں اپنی بیسٹ ججمنٹ لگائی جائے مفاد عامہ یا اپنی ریاست کے مفاد کے لیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجا زمین پر. اب نائب کن معنوں میں؟ دونوں معنوں میں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نافذ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ حاکم ہے نا, اس کا حکم بھی نافذ کرنا ہے.
دوسرا پہلو اس کا عام طور پر ہم اگنور کر دیتے ہیں. وہ کیا پہلو ہے؟ اللہ تعالیٰ پروردگار ہے نا، اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، ڈیولپ کرنے والا ہے، گرو کروانے والا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو الغرض عمارت الارض، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے بڑا کمال. ہمارا مقصد، our purpose is to build the earth. ہمارا مقصد جو ہے وہ تعمیر ہے پوری کائنات کی. تو پوری کائنات کو سنبھالنا، اس کا بندوبست کرنا، اس کا انتظام کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ کس کا کام تھا؟ انسان کا کام تھا. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. فرض کریں ایک جنگل ہو، اس کے پاس سے ایک دریا گزر رہا ہو، اس دریا میں سیلاب آ جائے تو یعنی آ جائے، اور سیلاب اپنی حدوں کو پھلانگ کر جنگل میں چلا جائے. جنگل کے سارے جانور بڑے پریشان ہو کے سیلاب آ گیا، اب کیا کریں؟ ان کو کیا چاہیے کہ وہ شیر کے پاس جائیں اور ریکویسٹ کریں کہ آپ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، پلیز آپ اس سیلاب کے لیے ہمارا کچھ کریں. کیا خیال ہے نا؟ جنگل کا بادشاہ تو شیر ہے، ہونے چاہیے شیر کے پاس جائیں. بچوں کی کہانی میں تو ایسا ہو سکتا ہے، اصل میں تو ایسا نہیں نہ ہو سکتا. اصل میں یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ دریا کو اس کی حدوں پہ رکھے؟ یہ ذمہ داری انسان کی. جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، خبر آتی ہے نا، او دنیا کے فلاں کونے میں جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے، او جی پانی سٹو جا کے. کوئی اور جانور تو نہیں کرتا جا کے. انسان کی ذمہ داری ہے. اس بات کو سمجھیں. آج ویسٹ نے ہم سے زیادہ اس ذمہ داری کو محسوس کیا. یہ جو دو پہلو ہیں نا اس کے، ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنا اور دوسرا انتظام اور بندوبست کرنا. ہم نے ایک پہلو کو پکڑا ہے، ویسٹ نے بھی ایک پہلو کو پکڑ لیا. ہمیں تصویر کے دونوں رخ کو جوڑنے کی ضرورت ہے. جب تصویر کے دونوں رخ جوڑ لیں گے تو دیکھیں پھر نتیجہ کیا نکلتا. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، ہوا آلودہ ہو رہی ہے، ٹمپریچر بڑھ رہا ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ پائی یہ مسلمانوں کی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے دعویٰ کیا نا ہم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہونے کی بنا پر جو ذمہ داری ہے. اور انٹرسٹنگلی جب انسان بگڑتا ہے نا تبھی سارا کچھ بگڑتا ہے. قرآن نے کیا فرمایا گیا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں فساد برپا ہو گیا ہے انسان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ کوئی شیروں نے، جو کوئی بھیڑیوں نے، کوئی جانوروں نے یہ سب کچھ کام خراب نہیں کیا، نہیں انسان نے کیا ہے. انسان خراب ہوگا تو سب کچھ خراب ہوگا، انسان صحیح ہوگا سارا کچھ صحیح کرے گا. نہیں تو آج وہ حالت پہنچ گئی ہے کہ انسانوں کی آپس میں مفادات کی جنگ کے تحت اگر معاملہ آگے بڑھ جائے تو صرف انسانوں کا خاتمہ نہیں، جملہ مخلوقات جو ہے نا اس زمین پر جو بستی ہیں سب کا گھرانہ ہم تباہ کر سکتے ہیں. ایک اگر ایٹمی جنگ لگے تو ایسا ہی ہے نا، پورے نظام شمسی کو اڑا سکتے ہیں. اتنے ایٹم بم ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ. اندازہ کریں انسان کہاں تک، کس کنارے تک پہنچا تباہی کے، اپنے مفادات کی وجہ سے. اسی ایٹم کو اچھے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، اسی کو امن و امان کے لیے اور اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. لیکن اس کو کہاں تک معاملات اس کے ہوئے کہ جب چلایا امریکہ نے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ عدل و انصاف کے قیام کی خاطر چلایا تھا اس نے. یہ جنگ عظیم اول دوم جو ہے جو تو عدل و قسط کے قیام کے لیے ہوئی تھی. جس طرح سوچیے نا، یہ کیا تھا؟ مفادات کی جنگ تھی اور کیا تھا. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا کیا مقصد ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو پوری کائنات کیسے بگڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنائے. انسان بھی صحیح معنوں میں باندھے نا ہم تو بہت بڑی بات ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کے طور پر بھیجا، اس کے بعد پھر رسول پر رسول جو پورا سلسلہ رسالت پچھلی دفعہ ہم نے دیکھے نا، تو تمام جو رسول ہوتے تھے وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپریسولی یہ بات کہی بھی ایکسپریس وے میں، یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفہ، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. بات سمجھ رہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم نبوت کے نتیجے میں رسولوں والی ذمہ داری کس کے کندھوں پر آ گئی؟ امت مسلمہ کے. تو اب رسولوں والی ذمہ داری بھی آئی، تو ساتھ ساتھ یہ جو ٹائٹل چلا آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کا، یہ بھی اب انفرادی خلافت سے اجتماعی خلافت میں کنورٹ ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض. اب اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں اور عمل صالح اختیار کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا زمین.
اب پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خلیفہ ہے، کلیکٹیو خلافت ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ رسالت کی ذمہ داری بھی اب کلیکٹیو ہے نا ہم پر، اسی طرح خلافت کی ذمہ داری بھی اب کلیکٹیو ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امت مسلمہ کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. جس طرح رسالت کی ذمہ داری بھی امت کے ہر فرد پر ہے نا. رسالت کا جو مشن ہے، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کا جو مشن ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا جو مشن ہے، انہیں آخرت کے عذاب سے بچانے کا، اس دنیا کی تباہی سے بچانے کا، اس طرح خلافت بھی اب ایک اجتماعی ادارہ ہے، ایک اجتماعی خلافت ہے. اس بات کو ذرا سمجھیے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اس گفتگو کے آخری موضوع کی طرف کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا اور امت مسلمہ کو جو اللہ تعالیٰ نے اب خلافت کی ذمہ داری دی ہے، تو اب اس کے لیے اس نے کرنا کیا ہے؟ اور اسی ذیل میں اب ہم اسلام کا سیاسی نظام جو ہے اس کے مختلف پہلوؤں کو ذرا دیکھیں گے. ہم سب یہ سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ بھئی خلافت کا نظام کبھی آ جائے نا، مزہ آ جائے گا، پھر سے خلافت کا نظام آئے. ہم اس کے لیے اپنے تئیں کوشش کرنے کا ایک ارادہ بھی رکھتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن وہ خلافت ہوتی کیا ہے؟ اس کو بنیادی طور پر، اصولی طور پر تو ہم نے سمجھا. اب ذرا اس کو عملی طور پر اس کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھتے ہیں. یاد کریں ذرا، میں نے آپ سے کیا کہا تھا جب ہمارا پچھلا لیکچر تھا کہ انسانی زندگی کے جو مختلف گوشے ہیں، پہلے سب سے نچلا ہے فرد، فرد سے معاشرہ، معاشرے سے ریاست، ایسے ہی ہے. تو اب بحیثیت ایک ریاست خلافت کا نظام کیسے قائم ہوتا ہے اور اس کے کیا پہلو ہوتے ہیں، اس کو مختصراً ایک سلائیڈ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. یہ سورۃ النساء کی 2 آیات ہیں 58 اور 59، یہ آپ نے خود جا کر ضرور پڑھنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ سورۃ النساء کی آیات 58 اور 59 بڑی خوبصورت آیات ہیں. اس میں ریاست کے جو 3 ادارے ہیں نا، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، ان تینوں کے بارے میں جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ اس میں موجود ہیں. ریاست کے ان تینوں اداروں کے بارے میں نے آپ سے جو پچھلی دفعہ بات کہی تھی وہ ذرا پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ افراد کے ملنے سے معاشرہ بنتا ہے اور معاشرے کو چلانے کے لیے کچھ قوانین کی ضرورت ہوتی ہے. جب بھی قوانین کی بات آئے گی تو 3 بنیادی سوال سامنے آ جائیں گے کہ قانون بنائے گا کون، انہیں نافذ کون کرے گا، اور یہ کون دیکھے گا کہ صحیح بنا ہے کہ نہیں اور صحیح نافذ ہوا ہے کہ نہیں. انہی تینوں سوالات کے جوابات پر مشتمل 3 ادارے ہوتے ہیں. بنانے والے کو مقننہ، نافذ کرنے والے کو انتظامیہ یا آپ بیوروکریسی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، اور یہ دیکھنے والے کو کہ صحیح بنا ہے کہ نہیں اور صحیح نافذ ہوا ہے کہ نہیں اس کو عدلیہ کہتے ہیں. تو یہ 3 ادارے ہیں، لیجسلیچر، بیوروکریسی اور جوڈیشری. قرآن مجید نے اس معاملے میں تینوں اداروں کے لیے ہدایات دی ہیں. اچھا، جب ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے یہ 3 ادارے وجود میں کب آئے تھے؟ کب آئے تھے؟ گیس ذرا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انسانیت پر جو احسانات ہیں ان میں سے ایک یہ بڑا عظیم احسان ہے. اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ نظام قائم کیا اور پھر خلافت راشدہ نے اسے ایکسپلور کیا. آپ یوں سمجھیے جس طرح پھول ہو اور پھر اس کی پتیاں کھول کر سامنے آ جائیں. خلافت راشدہ میں یہی ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک فرد واحد کے طور پر ہی ریاست کے سربراہ تھے. آپ ہی عدلیہ کے سربراہ ہیں، آپ ہی انتظامیہ کے سربراہ ہیں، آپ ہی مقننہ کے سربراہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد جو حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، بڑا ایک جسے کہتے ہیں ایک ہنگامی صورتحال کا دور تھا. 2 سال تھے صرف، اور جو پورا کاؤنٹر ریولوشنری جو فورسز اٹھ رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قائم کیے ہوئے نظام کے خلاف، جو سر اٹھانے والی قوتیں تھیں ان کو کچلا جا رہا تھا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اور پھر ایک سٹیبل گورنمنٹ جو ہے وہ حوالے کی گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ موقع ملا کہ انہوں نے پھر اس پورے نظام کو کھول کر انسانیت کے سامنے واضح کر دیا اور پورے 2 سپر پاوروں تک اسے پہنچا دیا. اس میں بڑی خاص بات کیا تھی کہ انہوں نے 2 کام کیے جو پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں ہوئے. پہلا تو یہ کہ اپنے سے الگ ایک قاضی مقرر کیا، خود بھی اس کے عدالت میں پیش ہوئے، یاد ہے نا. اور دوسرا ایک مجلس شورا قائم کی، بڑے بڑے جو کبائر صحابہ تھے ان کی، اور خود اپنی رائے بھی زبردستی ان پر نہیں تھوپی بلکہ ان کو قائل کیا اور منوا کر متفق علیہ اور اجماع کروا کر فیصلے کئی کروائے ہیں. کیا مطلب ہوا کہ مقننہ اور عدلیہ کو علیحدہ کر دیا اور خود انتظامیہ کے ہیڈ کے طور پر، وزیر اعظم کیا ہوتا ہے؟ انتظامیہ کا ہیڈ ہوتا ہے نا، چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. خود اپنی جو جسے کہتے ہیں نا پوزیشن وہ محدود کر لی. اور یہ تینوں ادارے جو ہیں وہ سامنے آئے. آج ہم جب جدید نالج پڑھتے ہیں اور جدید جو سوشل سائنسز ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یورپ کی پیداوار ہے اور مغرب نے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اب اس سے پیچھے چلے جائیں تو قرآن مجید نے اس کی آیات دی ہوئی ہے پہلے کی.
وہ النساء آیت 58 اور 59 میں. اب ذرا سنیے, آیات بڑی خوبصورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. دو حکم اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اپنے, ٹھیک ہے. ایک کیا ہے کہ جب حکم کرو, جب کوئی فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو, اور دوسرا امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. آپ کو پتہ ہے ہم چونکہ اس وقت ریاستی سطح کی بات کر رہے ہیں, افراد کی سطح پر اور معاشرے کی سطح پر اس حکم کے کیا اثرات ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. انشاءاللہ جب ہم اس طرف جائیں گے تو یہ بات کریں گے. اس وقت ہم ریاستی سطح کی چونکہ بات کر رہے ہیں, تو ریاستی سطح میں انتظامیہ میں جو بھی مناصب ہوتے ہیں وہ بھی اسلامی معاشرے اور اسلامی کنٹیکسٹ میں وہ امانتیں ہوتی ہیں, وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب وہ ذمہ داریاں اہل لوگوں کے حوالے کی جانی چاہیے. اس کو آج کی زبان میں کہیں تو کیا مطلب ہوگا؟ میرٹ پر عمل کرو, میرٹ کا جنازہ نہ نکال دو اقربا پروری اور کرپشن اور رشوت کے ذریعے. نہیں, جو اہل ہے وہ آگے آئے, چاہے کس نسل سے ہے, کس رنگ کا ہے, کس قبیلے کا ہے, کس ذات کا ہے, اس کو نہ دیکھو, اہل ہے آگے آئے. اس کو ہم عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ شفافیت اور میرٹ. انتظامیہ میں اگر میرٹ آ جائے نا تو بیڑا ہی پار ہو جائے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اصل مسئلہ ہی مارا جائے انتظامیہ کا. میرٹ اگر ہو, میرٹ پر فیصلے ہو, میرٹ پر تقرریاں ہو, معاملہ سارے ٹھیک نہ ہو. جس کی تقرری کی گئی ہے وہ میرٹ پر ہو, پھر جب وہ کوئی فیصلہ کرے تو میرٹ پر کرے. بات سمجھ رہے؟ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں ایک بات میں, ساری باتیں. عدلیہ جو ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ عدل کرو, جسٹس. تو میرٹ اور جسٹس یہ ہیں دو چیزیں جو انتظامیہ اور عدلیہ دونوں کو صحیح کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انفرادی طور پر پہلے اس کا شعور حاصل کریں اور پھر اجتماعی شعور پیدا کریں. جب اجتماعی شعور پیدا ہوگا تو پھر کسی ریاست کی تبدیلی کی کوئی بات ہوگی یا ریاست میں اس کی اصلاح کی بات ہوگی. جب تک ہمارا انفرادی شعور ہی مر جائے گا اور اجتماعی شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی, برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جائے گا, میرٹ کی دھجیاں اڑیں, نہ انصافیاں ہوں, قانون کی نظر میں سب یکساں برابر نہ ہوں, لیکن ہمیں فیل ہی نہ آئے, ہم اس کو برائی ہی نہ سمجھیں, ہر ایک نے برائی کا ایک محدود سا تصور رکھ لیا ہو, نیکی کا ایک محدود سا تصور ہو, تو بات نہیں بن سکتی. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا شعور ٹھیک ہو, دماغ ہمارا ٹھیک ہو پہلے سب سے, پھر اس کے مطابق ہمارا ایکشن ہوگا تو ایک اجتماعی شعور پیدا ہوگا. پھر اجتماعی ایکشن جب سامنے آئے گا تو ریاست کی درستگی کی بات ہوگی. اب جو اگلی آیت ہے وہ ذرا دیکھیے, اس آیت کو بھی پورا کر لیں. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ, اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت تمہیں نصیحت کر رہا ہے, اگر تمہیں پتا ہو نا, بڑی کمال کی نصیحت اللہ تمہیں کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا, بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اب اگلی آیت دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اور یہ ہمارا آج کا لاسٹ جو ہے وہ پورشن ہے ٹاپک کا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب تیسرا کون سا بچ گیا تھا انتظامیہ اور عدلیہ کے بعد؟ مقننہ بچ گئی تھی, لیجسلیچر بچ گئی تھی. اس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات, قرآن اور سنت, اس کی پیروی کرو, اس کی بالادستی کو تسلیم کرو. یہ ہے اصل بات. تو مقننہ کے لیے اصل ہدایت کیا ہے؟ قرآن و سنت کی بالادستی. ہم نے بھی پارلیمنٹ بنائی تو اس کے چھت پہ آپ کو پتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے سارے نام, پتا تو چھت کے اندرونی سائڈ پہ اللہ تعالیٰ کے یوں سمجھیے کہ نائب کے طور پر بیٹھنے کی ایک فیلنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں ایسا بنا دے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا لاکھ شکر ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے. یہ بھی کوئی مذاق نہیں ہے. پوری دنیا میں ہم واحد ملک ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے, قرارداد مقاصد میں لکھا ہے کہ اصل حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, ہم اس کے نائب کی حیثیت سے کام کریں گے جو کریں گے, اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں بھی ایسا بنا دے, جو کوئی کمیاں کوتاہیاں وہ دور ہو جائیں, فرد کے طور پر بھی, معاشرے کے طور پر بھی, اور ریاست کے طور پر. لیکن یہ جو قرآن و سنت کی بالادستی ہے یہ ہے مقننہ کے لیے اصل ہدایت. اب آگے آیت کیا ہے؟ بلا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اور اپنے میں سے اولی الامر کی بھی اطاعت کرو. اب یہ بڑی خوبصورت الفاظ ہیں, ذرا پلیز ذرا سمجھیے, میں نے یہاں بھی لکھے ہوئے ہیں, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.
اطیعوا کا لفظ کیا ہے؟ ذرا اس کو سمجھیں. اطیعوا کا لفظ ہوتا ہے دل کی آمادگی کے ساتھ بات ماننا، مجبوراً نہیں، دل کی آمادگی کے ساتھ بات ماننا. جو اردو کے لفظ ہوتے ہیں نا طوعاً کرہن، چاروں نہ چار، تو اس میں کرہن تو آپ کو پتا کراہت سے ہے، تو یہ طوعاً اس سے ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بات ماننی ہے وہ مجبوراً نہیں ماننی، دل کی آمادگی سے، محبت سے، شکر کے جذبے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنے فائدے میں سمجھتے ہوئے اور احسان مانتے ہوئے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں حکم دیا، وہ نہ دیتا تو ہم تو بھٹکتے رہتے، ہم تو گمراہ رہتے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی. تو یہ اطاعت کرو، اور اللہ کی بھی اور اس کے رسول. اللہ کی اطاعت تو کرنی ہے کیونکہ بندگی کا تقاضا ہے. رسول کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اسی سورۃ النساء میں آگے فرمایا گیا جس نے رسول کی اطاعت کی تو اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ اور اس کے رسول کی تو ایبسلیوٹ اطاعت ہے نا. اب اگلا جو معاملہ ہے نا اولی الامر منکم، وہ بڑا خاص ہے، ذرا اندازہ کریں. یا تو ایسے ہوتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، عام طور پر قرآن میں ایسے بھی آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ایک دفعہ لفظ اطاعت آ جاتا، آگے تینوں کا نام آ جاتا، یا پھر تینوں کے ساتھ اطاعت آتا. یہ دو کے ساتھ آیا، تیسرے کے ساتھ نہیں آیا. تو قرآن کا تو ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زبر زیر بھی بڑی اہم ہوتی ہے، ایک ایک وقف بڑا اہم ہوتا ہے. تو یہ کیسے غیر اہم ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر بات کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو ہے ٹوٹل، ایبسلیوٹ، کوئی حکم جو ہے وہ تم چھوڑ نہیں سکتے. لیکن اولی الامر منکم جو ہے، جو تم میں سے اہل امر ہیں، تم میں سے مقتدر لوگ ہیں، تمہارے بااختیار لوگ ہیں، تمہارے بڑے ہیں، رہنما ہیں، ان کی بھی بات ماننی ہے، لیکن قرآن و سنت کے دائرے کے اندر. اس کے لیے سنہری جو حدیث ہے جو آپ سب کو یاد ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی کوئی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی اگر خالق کی معصیت لازم آتی ہو. مخلوق کی اطاعت تب ہوگی اگر خالق کی معصیت نہ آ رہی ہو. اب آپ اندازہ کریں، ایسا نہیں کہا لا طاعت الا للہ، اندازہ کریں آپ، بس اللہ کے علاوہ اور کسی کی بات تم نے ماننی نہیں، ایسا نہیں کہا. کیا کہا؟ کسی اور کی بات نہیں ماننی اگر اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو. کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کی بات نہیں ماننی، اپنے امی ابو کی بات نہیں ماننی، اپنے استادوں کی بات نہیں ماننی. نہیں ماننی ہے، اپنے امی ابو کی بھی ماننی، اپنی بھی مان لینی چاہیے بندے کو کبھی کبھی، کوئی مسئلہ نہیں. گھر والوں کی بھی ماننی ہے، ٹھیک ہے، بچوں کی بھی مان لیں کبھی، کوئی مسئلہ نہیں. بڑوں کی مانیں، استادوں کی مانیں، اہل علم کی مانیں، اپنے سربراہان، اپنے اہل حکم کی مانیں، لیکن قرآن و سنت کے دائرے کے اندر. یہ وہ دائرہ ہے جو لمٹ کر دیتا ہے ہمیں، جو ہمیں بندہ بنا دیتا ہے. اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. مثل المؤمنین، مومن کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی گھوڑا ہو جس کو کھونٹے سے باندھ دیا گیا ہو، ایک رسی سے ایک کھونٹے سے باندھ دیا گیا ہو، اور آگے فرمایا اس کے اندر جہاں چاہے چر لے. کیا مطلب ہے؟ وہ جو رسی سے باندھا ہے اس کے اندر اندر جو دائرہ وجود میں آ گیا ہے اس کے اندر آزاد ہے، جو مرضی کرے، باہر نہیں جا سکتا. اسی طرح قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اندر جو مرضی قانون پاس کرے انسان کی اپنی مرضی، لیکن اس دائرے سے باہر نہیں. یہ اہم بات. اس کو سورۃ حجرات میں فرمایا گیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے نہیں بڑھنا، تم اس کے اندر اندر تم نے کرنا جو کرنا. اب اس کے اندر اندر کیا کرنا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اس کی بھی ہدایات دی ہیں. ذرا اب وہ لاسٹ پورشن ہے اس ٹاپک کا، ذرا سمجھیں دھیان سے، یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا اہم ہے آج کے دور کے اعتبار سے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن نے ایک سنہری اصول دی ہے، امرہم شورا بینہم، تمہارے جو آپس کے معاملات ہیں وہ باہمی مشورے سے طے ہوں گے. ایک ہے امر اللہ، ایک ہے امرہم، دو چیزوں میں فرق سمجھیں. امر اللہ جو ہے وہ تو جوں کہ تو نافذ ہوں گے نا، ان کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. امر اللہ کے دائرے کے اندر اندر جو تمہارے امرہم ہیں وہ باہمی مشورے سے طے ہوں گے. بات سمجھ رہے؟ اب تم نے اپنے میں سے کس کو بڑا بنانا ہے، یہ بھی تمہارا اپنا مسئلہ ہے، تمہارا اپنا میٹر ہے، لہذا وہ بھی مشورے سے طے ہوگا. تو امت مسلمہ کا ہر فرد جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، وہ اپنا حق خلافت جو ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے ایک شخص کو دے کر، جو امین ہو، جو صادق ہو، جس کا کردار جو ہے وہ پورا، جسے کہتے ہیں وہ اس قابل ہو، اہل ہو اس امانت کا. یاد کریں پہلے بات آ گئی نا، تو الامانات الی اہلیہ، یاد آ گئی کہ نہیں؟ تو امانت کس کے حوالے کرنی ہے؟ اہل بندے کے. تو اہل ہو جس کے حق میں آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کے حق میں دے کر تو اپنے میں سے پھر خلیفہ چنائیں گے.
تو امت مسلمہ اپنے میں سے اپنا بڑا چنے گی، اپنا خلیفہ چنے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ سارے اقوال آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ جب انہیں پتہ لگا کہ کوئی جو ہے وہ خلافت کی بیعت کرنا شروع کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کے اجتماعی مشورے کے بغیر اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ بہت غلط بات ہے، بہت خراب بات ہے۔ یہ امت مسلمہ کا اجتماعی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو برابر پیدا کیا ہے، قانونی طور پر تمام مسلمان برابر ہیں۔ آج کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، اگلے لمحے وہ بھی برابر ہے قانونی طور پر۔ بڑی اہم بات ہے، اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں توحید کے ضمن میں۔ المسلم کفو لمسلم، کف لفظ وہ ہے وہ جو سورۃ اخلاص کا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں۔ تو یہاں کیا المسلم کفو، ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے بالکل برابر ہے قانونی طور پر۔ تو لہٰذا تمام مسلمانوں کا قانونی طور پر برابر کا حق ہے، وہ اپنے میں سے کسی کو بڑا چنیں گے اور قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ان کی بات مانیں گے، اور ان کی بات ماننا اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا جائز جو قوانین ہیں شہری ریاست کے یا کسی بھی ملکی ریاست کے، ان کو ماننا حکم ہے اللہ کا۔ ہم عام طور پر بڑے محدود ہو جاتے ہیں اپنے مذہبی تصور میں، ہم یہ جو دنیاوی جو قوانین ہیں جو جائز ہیں مفاد عامہ کے تحت ہیں ان کو تسلیم کرتے ہو، ہم بالکل نہیں سمجھتے کہ یہ نیکی گناہ کا کوئی مسئلہ ہے۔ ساری ہماری نیکی مسجد کے اندر تک رہتی ہے، چند مظاہر تک رہتی ہے، باہر نکلے ٹریفک کے قوانین ہو یا ٹیکسیشن کے قوانین ہو، جو بھی ہو اس کے بارے میں ہمارے جو رویے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتری کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری جو خاص بات یہ ہے وہ کیا ہے؟ اولی الامر منکم، یہ بڑی خاص بات ہے، دھیان سے سنیں۔ متفق بات ہے اس کے بارے میں کیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں میں سے ہوگا۔ آپ کو یاد ہے صدر اور وزیر اعظم وغیرہ کے لیے شرط ہے نا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ بڑا ان کو تب چڑھتی ہے کہ نہیں یہ کیا ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہے نا ہمارے آئین میں۔ تو اولی الامر منکم ہے، وہ اولی الامر تم میں سے ہوں گے۔ مومن کبھی کسی غیر کی غلامی برداشت کر ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی اور اس پر حکمرانی کرے، ذہناً قبول نہیں کر سکتا۔ مجبوراً ٹھیک ہے زندہ رہنا ہے، اس نے کسی اور کی حکمرانی میں بھی اگر زندہ رہے گا زندہ تو رہے گا، لیکن ذہناً تسلیم نہیں اس کو کر سکتا۔ اولی الامر منکم، تم میں سے تمہارے بڑے ہونے چاہیے، غیروں کی حکمرانی تم نے تسلیم نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو غیرت اور آزادی کی حمیت بھی نصیب فرمائے۔ اب یہ جو اولی الامر منکم والی کیفیت ہے، یہ جو ساری میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اب اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ مقننہ کا اختیار جو ہے وہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہے۔ عدلیہ کا کام ہے کہ وہ عدل کے ساتھ کام کرے، اور جو انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ میرٹ پر فیصلے کرے اور میرٹ کی دھجیاں نہ اڑائے۔ اب فرض کریں کوئی قانون پاس ہوتا ہے، اس کے بارے میں میری یہ رائے ہوتی ہے کہ یار یہ قانون تو قرآن و سنت کے خلاف آ گیا، مجھے حق حاصل ہے کہ میں جا کے عدلیہ کا دروازہ کھٹکاؤں۔ ابھی بھی کوئی قانون پاس ہو آئین کے خلاف تو جا کر کہا جاتا ہے نا، اور عدلیہ کہتی ہے نہیں یہ فلاں جو قانون پاس ہوا ہے یہ آئین کے خلاف ہے، لہٰذا انہوں سائڈ پہ کرو۔ اور آئین اور قانون میں فرق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آئین وہ اصول و قوانین ہوتے ہیں جن کی خود ریاست بھی پابند ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر فرض کریں کسی شہری کو محسوس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اگر قرآن سنت کے خلاف کوئی قانون آئے تو پورا معاشرہ اس کے خلاف ریئیکٹ کرے۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے کوئی ایک تو جماعت ایسی ہونی چاہیے نا جو نیکی پر قائم کر کے رکھے، برائی سے روک کے رکھے، اگلوں کی جرت نہ ہو قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کرنے کی۔ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے نا اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارا۔ جس لمحے یہ قائم ہو گئی سارا کچھ ٹھیک ہو جانا۔ اللہ ہمیں ایسی کوئی پبلک پریشر کی جماعت بنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ریاست پر دباؤ ڈال کے رکھے۔ اور دیکھیں ریاست پر دو دباؤ ہوتے ہیں، ایک بیرونی ایک اندرونی، اس بات کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ ایک بیرونی دباؤ ہوتا ہے نا، پتہ نا ساروں کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر ملک پر ریاست پر بیرونی دباؤ ہوتا ہے نا، فلاں قانون پاس کرو، ایسے کرو، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ہم تمہیں یہ کر دیں گے، فلاں لسٹ میں ڈال دیں۔ ایک اسی ریاست کا اندرونی دباؤ ہوتا ہے۔ اب یہ دباؤ کی گیم ہوتی ہے، جو زیادہ دباؤ ڈال لے وہ کام کر جاتا ہے۔ اگر کوئی ریاست کے رہنے والے باشندے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ریاست اور باہر سے بڑا دباؤ، اندر سے اس سے زیادہ دباؤ ڈال کے دکھا دیں نا، انہیں بتا دیں کہ وہ جو باہر والے آپ کو تڑیاں لگا رہے ہیں اس سے زیادہ کام خراب تو اندر سے ہو جائے گا اگر آپ نے اس طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کی تو پھر وہ بندے تو پتر مان کے سیدھے رہتے ہیں۔ یہ سادی سی بات ہے، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو تین پہلو ہیں، آخری بات میں آپ کے سامنے جو کروں وہ یہ کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے میرٹ اور جسٹس لے کر آئے، دوسری آیت میں قرآن و سنت کی بالادستی لے کر آئے، اور ان دونوں کا مجموعہ ہے خلافت کا وہ نظام۔ میرٹ ہوگا، جسٹس ہوگا تو قرآن و سنت کی صحیح بالادستی ہوگی، اور اگر قرآن و سنت کی بالادستی نہیں ہوگی تو میرٹ اور جسٹس بھی برائے نام رہ جائے گا، وہ بھی انسان کے اپنے مفادات کے ہاتھ کا ایک کھلونا بن کر رہ جائے گا۔ ان دونوں چیزوں کا جامع ہونا بڑی ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، آپ کو ایسی تحریکیں نظر آئیں گی جو میرٹ اور جسٹس کے نام پر تحریکیں چلتی ہیں کہ نہیں چلتی؟
جو انصاف کی خاطر، میرٹ کی خاطر قربانیاں بھی کرتی ہیں، آگے بھی آتی ہیں. آپ کو ایسی تحریکیں بھی نظر آئیں گی، ایسی جماعتیں بھی نظر آئیں گی جو قرآن و سنت کی بالادستی کا لیے کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. لیکن بات وہی ہے، نیکی کا ایک مشرقی تصور ہے، ایک مغربی تصور ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا شرقیہ ولا غربیہ. قرآن ایک عالمی اور آفاقی تصور دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسی تحریک برپا کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو ایک جامعیت کے ساتھ ان چیزوں کو لے کر اٹھے، جو میرٹ کی بھی بات کرے، جسٹس کی بھی بات کرے، قرآن و سنت کی بالادستی کی بھی بات کرے. پھر کام ہوگا صحیح. جزوی کام کرنے سے کام نہیں ہوگا. بات سمجھیں، میرٹ اور جسٹس کے لیے بھی آواز اٹھانی ہوگی اور قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے بھی آواز اٹھانی ہوگی. تو جو یہ والی آواز اٹھاتے ہیں ان کو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، جو یہ والی آواز اٹھاتے ہیں ان کو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. جب تک مل جل کر کوشش نہیں ہوگی کام نہیں بنے گا. اب دو ہی راستے ہیں، یا تو کوئی ایسی جماعت آ جائے جو سارے کام خود ہی سارا کچھ ٹھیک کرنے کے اہل ہو. اللہ کرے ایسا آ جائے، ایسا مستقبل قریب تک لگتا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے حضرت امام مہدی کا جب لشکر تیار ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہو، اور ایک جامع خلافت راشدہ کا نمونہ جو دوبارہ سے سامنے آئے. لیکن پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے اگر انسان کوشش کرے اجتماعی طور پر اور ایک جامع انداز سے کوشش کرے. تو ایک طریقہ تو وہ ہے نا کہ ایک ہی جماعت سے سب کچھ کر گزرے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ مختلف جماعتیں ہیں جو اپنے اپنے جو ان کے اچھے مقاصد ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، ایک دوسرے کو باتیں نہ سنائیں، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اسے دور کرنے کے لیے نصح و خیر خواہی سے مشورہ دیں، اور جو اچھائی ہے اسے تسلیم کریں، اسے اپریشیٹ کریں. جب سب ایک دوسرے کی اچھائی کو تسلیم کریں گے، ایک دوسرے کی کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے نصح و خیر خواہی سے ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو گاڑی آگے چلے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، جو قرآن مجید کے ایک بہت اہم اور بڑے خاص دائی ہیں، اور قرآن مجید کے دائی نہیں ہیں بلکہ انہوں نے پوری امت مسلمہ کا جو دوبارہ سے ایک احیاء ہونا ہے، دوبارہ سے ایک رینائسنس ہونا ہے، اس کے لیے جو حالات حاضرہ کے مطابق جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کا بھی جائزہ لے کر پورا ایک انالیسس پیش کیا ہوا ہے. تو اس انالیسس میں بات بڑی گہری آتی ہے. انشاءاللہ کبھی ہم مطالعہ کریں گے ان تحریر کا بھی، ان تحریروں کا بھی، تو یہ بات زیادہ کھل کر سامنے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جامع انداز سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیکچر کو پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. انسان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ صرف اس گوشت پوست کا بنا ہوا جسم کا نام نہیں، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جناب خاص سے پھونکی ہوئی ایک روح ہے، ملکوتی روح ہے. اور یہ جو انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اور اصل زور اس کے مقصد پر ہے، انفرادی طور پر عبادت اور اجتماعی طور پر خلافت. اور اجتماعی طور پر جو خلافت ہے اس کے جو ریاست کے مختلف جو ادارے ہیں، انتظامیہ، مقننہ عدلیہ، ان کے لیے قرآن نے ہدایات دی ہیں، میرٹ، جسٹس اور قرآن و سنت کی بالادستی کی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سب کے لیے جامع انداز سے کوشش کرنے کی ہمت کریں. آمین ثم آمین. جزاک